بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خوف خدا والوں کی نماز کے بارے میں آپ کو ایک بتاتا چلوں۔ پہلے درود شریف کی فضیلت سنتے ہیں۔ فرمان آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو درود پاک کی فضیلت جان کر کے اس پر عمل کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بزرگ ہیں تابعی بزرگ حضرت وہیب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کے ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو شیطان نے بہکانے کی کافی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوا۔ ایک دن وہ بزرگ کسی ضرورت کی خاطر نکلے تو شیطان بھی ساتھ ہو لیا۔ اس نے خواہشات اور غصے کے ذریعے برگلانا چاہا لیکن کچھ نہ ہوا۔ پھر خوف زدہ کرنے کے لیے اس نے پہاڑ سے ایک چٹان لڑکا دی۔ بزرگ نے اللہ کا ذکر شروع کر دیا تو وہ چٹان دور چلی گئی۔ پھر ڈرانے کے لیے اس نے شیر اور دیگر درندوں کی سی شکل بنائی۔ انہوں نے پھر ذکر الہی سے کام لیا اور اس کی پرواہ نہ کی۔ جب بزرگ نے نماز شروع کی تو شیطان سانپ کی شکل میں ان کے قدموں میں سے ہوتا ہوا جسم سے لپٹ گیا حتیٰ کہ سر سے تک پہنچ گیا۔ جب انہوں نے سجدہ کرنا چاہا تو وہ ان کے چہرے سے لپٹ گیا۔ جب بزرگ نے سجدے کے لیے سارے مبارک رکھا تو سانپ نے منہ کھولا تاکہ ان کے سر کو نگل لے۔ بزرگ نے اسے ہٹا کر زمین پر سجدہ فرمایا۔ جب نماز مکمل کر لی تو آگے چل پڑے۔ شیطان کھل کر سامنے آ گیا اور کہنے لگا، میں نے آپ کو بہکانے کی بڑی کوششیں کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، آئندہ آپ کو کبھی نہیں بہکاؤں گا۔ بزرگ نے فرمایا، تو نے آج مجھے ڈرانے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ میں نہیں ڈرا، مجھے تیری دوستی کی کوئی ضرورت نہیں۔ شیطان بولا، کیا آپ مجھ سے اپنے گھر والوں کے حالات نہیں پوچھیں گے کہ آپ کی غیر موجودگی میں ان پر کیا گزری؟ بزرگ بولے، میں ان سے پہلے ہی مر چکا ہوں، یعنی مجھے ان کے بارے میں تجھ سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ بولا کہ آپ یہ نہیں پوچھیں گے کہ میں لوگوں کو کیسے بہکاتا ہوں؟ فرمایا، ہاں یہ بات بتا دے۔ شیطان بولا، 3 چیزوں کے ذریعے بہکاتا ہوں، نمبر 1 بخل، نمبر 2 غصہ اور نمبر 3 نشہ۔ انسان جب بخل میں مبتلا ہو جاتا ہے تو میں اس کا مال اس کی نظر میں کم دکھانا شروع کر دیتا ہوں۔ یوں اپنا مال بڑھائے چلے جانے کی ہوس میں وہ اپنے مال کے شرعی حقوق ادا کرنے سے رک جاتا ہے بلکہ پرائے مال میں رغبت کرنے لگتا ہے۔ اور جب انسان غصے میں آتا ہے تو میں اس سے یوں کھیلتا ہوں جیسے بچے گود سے، اگرچہ وہ اتنا نیک ہو کہ اپنی دعا سے مردے زندہ کر دے، تب بھی میں اسے وسیلے
آدمی سے میں مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ کبھی نہ کبھی وہ غصے میں بے قابو ہو کر کوئی ایسا جملہ بک دے گا کہ جس کے وجہ سے وہ آخرت اس کی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اور جب انسان نشہ کرنے لگ جائے تو میں اسے اپنی مرضی سے جس برائی کی جانب چاہتا ہوں اس طرح کھینچ کر لے جاتا ہوں جس طرح بکری کو کان پکڑ کر لیا جا سکتا ہے۔ اے عاشقان رسول، اس باقی سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان بندے کو ہر ممکن صورت میں عبادت سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، مگر نیک اور مخلص بندے اللہ کریم کی مدد سے اس کے چغل میں پھنسنے سے بچ جاتے ہیں۔ یہ بھی پتہ چلا کہ بخل، غصہ اور نشہ شیطان کے 3 بدترین ہتھیار ہیں جن سے وہ لوگوں کو برباد کرنے کی کوششیں کرتا رہتا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ شیطان کے ان ہتھیاروں کو ناکام بنا دے۔ کمر توڑی ہے اسیاں نے، دبایا نفسوں شیطانے، نہ کرنا حشر میں رسوا میرا رکھنا بھرم ہے میرے مولا۔ کاش روتے روتے نماز پڑھنا نصیب ہو ہم کو۔ اللہ پاک ہماری تمام دعاؤں کو اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے میں قبول فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔